طاقتور آخری اور تیسری قسط۔ اگر اس بارے میں مجھے کچھ پتہ ہوتا تو میں آپ کو ضرور بتاتی، وہ بے چارگی سے بولی۔ میں زیبو کی گمشدگی کے لیے خود بہت پریشان ہوں اور میری آرزو ہے کہ وہ جلد از جلد مل جائے۔ اس کے الفاظ سے سچائی کی بو آتی تھی۔ میں اپنے پیشہ ورانہ تجربے کی روشنی میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ میرے سوالات کے جواب میں وہ کسی نوعیت کی دروغ گوئی سے کام نہیں لے رہی تھی۔ میں مزید 10 منٹ تک گھما پھرا کر اس سے مختلف سوالات کرتا رہا، لیکن اس کے انٹرویو کے نتیجے میں کوئی ایسی بات سامنے نہ آ سکی جس کی مدد سے میں زیبو تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کوئی عملی قدم اٹھاتا۔ میں نے رفت کو جانے کی اجازت دے کر فریدہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ فریدہ 17-18 سال کی ایک تیز ترار لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے شرارت آمیز ذہانت ٹپکتی تھی۔ اس کے چہرے پر کسی کھوجی ایسی جھلک تھی۔ فریدہ کا شمار ان لڑکیوں میں ہوتا تھا جن کے اندر تفتیش، تشکیک، تحقیق اور تجسس کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں ذرا سی بھی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ اس سانولی سلونی لڑکی کے بدن میں ایک بے چین اور مضطرب روح قید تھی۔ فریدہ، تم نے کتنی تعلیم حاصل کر رکھی ہے؟ میں نے سوالات کا آغاز کرتے ہوئے نرم لہجے میں استفسار کیا۔ میں پرائمری پاس ہوں تھانے دار صاحب، اس نے بڑے فخر سے بتایا۔ فریدہ کا فخر بے جا نہیں تھا۔ اس زمانے میں میٹرک پاس شخص بابو کہلاتا تھا۔ اس تناظر میں کسی لڑکی کا پرائمری پاس ہونا آج کل کے گریجویشن سمجھ لیں۔ فریدہ کے حوالے سے میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی تھی، اور وہ یہ کہ فریدہ ایک نڈر اور بے باک لڑکی تھی۔ اسے اپنی بات کہنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ ویری گڈ، میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا، پھر اس کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے کہا، یہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ انسان کو کم از کم اتنا تعلیم یافتہ ضرور ہونا چاہیے کہ لکھنے پڑھنے کے میدان میں اسے کسی کی محتاجی نہ ہو۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم زیبو کی سب سے گہری سہیلی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے دل کی ہر بات تم سے کہتی ہوگی۔ اس کا کوئی بھی معاملہ تم سے پوشیدہ نہیں ہوگا۔ گہری سہیلی والی بات تو ٹھیک ہے جی، لیکن میں اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے دل کی ہر بات مجھے بتاتی ہو۔ یہ تو تم بڑی عجیب بات کر رہی ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ جب وہ تمہاری سب سے گہری سہیلی تھی تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی خاص باتیں تم سے چھپاتی ہو؟ میری بات کے جواب میں فریدہ نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے دوسرے زاویے سے اسے گھسنے کی کوشش کی۔ تم نے پرائمری تک تعلیم حاصل کر رکھی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ کیا زیبو بھی لکھنا پڑھنا جانتی تھی؟ وہ باقاعدہ اسکول تو نہیں گئی، لیکن میں نے کوشش کر کے اسے گزارے لائق پڑھنا لکھنا سکھا دیا تھا، فریدہ نے بتایا۔ مطلب یہ کہ وہ اردو کی تحریر پڑھ اور سمجھ لیتی تھی؟ جی، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، پھر چونک کر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں نے سردست اس کے سوال کا جواب نہیں دیا اور پوچھا، کیا زیبو نے کبھی تم سے کسی کے نام کوئی خط لکھوایا تھا؟ کبھی نہیں، وہ پوری قطعیت سے بولی۔ یا کسی کا بھیجا ہوا کوئی رکا تم سے پڑھوایا ہو؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ بالکل بھی نہیں، وہ ٹٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں سمجھ رہی ہوں آپ مجھ سے کوئی اہم بات چھپا رہے ہیں، کوئی ایسی بات جس کا تعلق زیبو کی گمشدگی سے ہے۔ فریدہ متجسس فطرت کی مالک ایک ذہین لڑکی تھی۔ میری مینی خیز قرید سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ میں نے زیبو کی گمشدگی کے حوالے سے کسی خاص راز کو پا لیا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ زیبو کے اٹیچی کیس سے ملنے والے رکے کے بارے میں فریدہ کو بتاتا ہوں، وہ یقیناً اس بارے میں کچھ نہ کچھ جانتی ہوگی۔ میں نے کہا، تم بالکل ٹھیک سمجھ رہی ہو فریدہ، پھر بتائیں نا، آپ مجھ سے کون سی اہم بات چھپا رہے ہیں؟ وہ پر اشتیاق انداز سے مستفسر ہوئی۔ بتاؤں گا، لیکن پہلے تم مجھ سے وعدہ کرو کہ کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کرو گی۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، جب تک میں زیبو کو تلاش نہیں کر لیتا تم اس سلسلے میں اپنی زبان بند کر رکھو گی۔ جی، میں پکا وعدہ کرتی ہوں، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ تم پر بھروسہ ہے جبھی تو میں نے یہ ذکر چھیڑا ہے، میں نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ تم بہت دانش مند اور تعلیم یافتہ لڑکی ہو۔ اپنی تعریف ہر کسی کو اچھی لگتی ہے۔ میرے توصیفی کلمات سے وہ خوش ہو گئی۔ میں نے اپنی جیب سے وہ طے شدہ کاغذ نکال کر فریدہ کی جانب بڑھایا جو مجھے گم شدہ زیبو کے اٹیچی کیس میں سے ملا تھا۔ اس نے مذکورہ کاغذ کو کھول کر پڑھا۔ اس دوران میں اس کے چہرے اور آنکھوں میں ابھرنے والے تاثرات کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ اس مختصر سی تحریر نے فریدہ کو چونکا دیا تھا۔ اس کے چہرے پر ابھرنے والی بے یقینی اور حیرت امیز الجھن کے مجھے بتایا کہ وہ زیبو اور کھارا کے بیچ پائے جانے والے کسی معمولی یا غیر معمولی تعلق سے واقف نہیں تھی۔ اس نے 2-3 مرتبہ اس یک سطری تحریر کو پڑھا، پھر میری جانب دیکھتے ہوئے سرسراتی آواز میں بولی، یہ کیا ہے تھانے دار صاحب؟
یہ ایک رکا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے معتدل انداز میں کہا۔ جو کھارا نے زیبو کو لکھا تھا اور اسے بتایا تھا کہ گزشتہ شام زیبو میلے میں سرکس کے قریب اس سے ملاقات کرے۔ یہ تو میں بھی سمجھ رہی ہوں، وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولی۔ پھر پوچھا، یہ خط آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ زیبو کے کپڑوں والے اٹیچی کیس کے اندر سے۔ اوہ، وہ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ تم زیبو کی ایک رازدار سہیلی ہو، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور کھارا بھی منڈورا کلاں ہی کا وسنیک ہے۔ مجھے بتاؤ، میں اس بات پر کیسے یقین کر لوں کہ زیبا اور کھارا کے عشق پیچے سے تم واقف نہیں ہو؟ مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ کھارا کے گھر سے زیبو کا رشتہ آیا تھا، وہ پرسوچ انداز میں بولی، اور سرور چاچا نے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ باقی آپ نے جس عشق پیچا کا ذکر کیا ہے، ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ ہو تو میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ قسم کھانے کی ضرورت نہیں بیٹی، میں نے نرم لہجے میں کہا، مجھے تمہاری بات کا بھروسہ ہے، مگر تم خود بتاؤ اس خط کی مختصر سی تحریر کیا پیغام دے رہی ہے؟ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں تھانے دار صاحب، وہ گھمبیر انداز میں بولی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں زیبو کے کسی ایسے چکر کی خبر نہیں رکھتی۔ زیبو نے اس حوالے سے کبھی میرے سامنے کھارا کا ذکر نہیں کیا۔ تم نے تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا تھا کہ غلام سرور نے زیبو کے لیے آئے ہوئے کھارا کے رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے کہا، اس انکار کا کوئی خاص سبب تھا؟ کیا کھارا میں کوئی خامی تھی؟ کھارا میں ایسی کوئی خامی نہیں کہ جس کی مذمت کی جا سکے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس انکار کی وجہ صرف یہ ہے کہ چاچا سرور جیرا تیلی اور اس کے بیٹے کھارا کو کم ذات سمجھتا ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی ذات کی بنا پر کمتر یا برتر نہیں ہوتا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ انسان کا عمل اور کردار اس کے اعلیٰ اور ادنیٰ ہونے کا تعین کرتا ہے۔ ایک نیچ ذات شخص کا بھی اپنے فعل اور اخلاق کی بدولت عظمت کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے۔ آپ کہتے تو ٹھیک ہیں تھانے دار صاحب، وہ عجیب سے لہجے میں بولی، پر چاچا سرور کو کون سمجھائے؟ اس لمڈھینگ کو میں اچھی طرح سمجھاؤں گا، میں نے ٹھوس انداز میں کہا، لیکن پہلے میں زیبو کو بازیاب کر لوں۔ پھر میں نے اچانک سوال کیا، میلہ دیکھنے جانے والا آئیڈیا زیبو کا تھا نا؟ جی، یہ پروگرام اسی نے بنایا تھا، وہ جلدی سے بولی۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیبو نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تم دونوں کو اپنے ساتھ کر لیا تھا، اور واپسی پر بھی وہ تم دونوں کی نظروں کے سامنے ہی اپنی گلی میں داخل ہوئی تھی، تاکہ بس صدقے ضرورت تم لوگوں کو گواہی دے سکو کہ وہ میلے سے تم دونوں کے ساتھ واپس آئی تھی اور تم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اسے گلی میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ آپ کی باتوں سے تو ایسا ہی لگتا ہے جی، وہ مینی خیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ زیبو بہت ہی گھنی لڑکی ہے تھانے دار صاحب، اس نے نہ تو کسی کو کھارا والے معاملے کی ہوا لگنے دی اور نہ ہی ہمیں یہ محسوس ہونے دیا کہ وہ کسی خاص مقصد کے لیے میلہ دیکھنے کی ضد کر رہی تھی۔ اب میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس نے میلے میں، اس نے بولتے بولتے اچانک خاموشی اختیار کی تو میں چونک اٹھا۔ میں نے اضطراری انداز میں سوال کیا، اب تمہاری سمجھ میں کیا آ رہا ہے؟ زیبو نے میلے میں ایک عجیب حرکت کی تھی۔ کیسی حرکت؟ میں نے زور دے کر پوچھا۔ ہوا کچھ یوں تھانے دار صاحب، وہ پرخیال انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولی، میلے میں مختلف اشیاء خورد و نوش کے علاوہ روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کے اسٹال بھی لگے ہوئے تھے۔ ہم ان اسٹالز پر فروخت ہونے والی مختلف اشیاء کا جائزہ لے رہے تھے کہ چوڑیوں والے ایک اسٹال پر ہمیں محسوس ہوا کہ زیبو ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ہم نے، یعنی میں نے اور رفت نے، ایک دوسرے سے پوچھا کہ زیبو کہاں غائب ہوگی؟ ہم دونوں کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ ہم اس کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑا ہی رہے تھے کہ وہ ہمیں سرکس والے تمبو کی طرف سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ قریب پہنچتے ہم نے جب اسے پوچھا کہ وہ کہاں مر گئی تھی تو الٹا اس نے ہم پر چڑھائی کر دی۔ اس کا اصرار اس بات پر تھا کہ ہم اسے اکیلا چھوڑ کر آگے بڑھ گئے تھے۔ ہم اس وقت چوڑیوں والے جس اسٹال پر کھڑے تھے، سرکس والے تمبو اس کے عقب میں تھے، یعنی ہم لوگ سرکس کو پیچھے چھوڑ کر یہاں پہنچے تھے۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا اور سرزنش بھرے انداز میں کہا، ہم نے تمہیں نہیں چھوڑا بلکہ تم خود ہی ہوشیاری سے پیچھے رہ گئی تھی۔ رفت نے بھی اسے لتاڑا، تم تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والی بات کر رہی ہو۔ ہمارے انداز سے زیبو گھبرا گئی اور لکنت زدہ لہجے میں وضاحت کرتے بولی، وہ نہ مجھے ایک اسٹال پر ململ کے دوپٹے نظر آئے تو میں انہیں دیکھنے کے لیے رک گئی تھی۔ جب میں نے نگاہ اٹھائی تو تم دونوں مجھے وہاں دکھائی نہیں دی۔ میں نے بڑی مشکل سے تمہیں ڈھونڈا ہے۔ دیکھ رہی ہو نا میلے میں کتنا رش ہے، فریدہ نے مجھے بتایا۔ زیبو کی وضاحت اگرچہ کوئی دم نہیں تھا، لیکن اس وقت چونکہ میرے ذہن میں اس کے حوالے سے شک والی کوئی بات موجود نہیں تھی، لہٰذا میں اس کی بات پر اعتبار کر کے مطمئن ہو گئی تھی۔ مگر لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، اب یہی لگ رہا ہے کہ زیبو نے ہم سے جھوٹ بولا تھا۔ وہ ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر یقیناً کھارا سے ملنے گئی تھی، اور انہوں نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ زیبو ہمارے ساتھ میلے سے واپس جائے گی
اور جب ہم اسے اس کی گلی میں داخل کر کے آگے بڑھ جائیں گے تو طے شدہ پروگرام کے مطابق دوبارہ کھارا کے پاس پہنچ جائے گی۔ تھانے دار صاحب، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، آپ کا شک بالکل درست ہے۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ زیبو اپنی مرضی سے کھارا کے ساتھ کہیں گئی ہے۔ فریدہ، تم ایک ذہین اور عقل مند لڑکی ہو۔ میں نے تعریفی انداز میں اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، بڑی ہو کر تم کیا بنو گی؟ کیا میں آپ کو بڑی نہیں لگتی؟ فریدہ کے استفسار سے معصومیت جھلکتی تھی۔ بڑی تو میں تمہیں اس وقت مانوں گا جب تم ان تمام باتوں کو راز رکھو گی جس کی میں نے تمہیں تاکید کی ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ویسے میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آگے تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تم نے اپنی زندگی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ابا جی تو مجھے حکیمنی بنانا چاہتے ہیں، وہ میری بات کو سمجھتے ہوئے بولی، جبکہ ریاض اور فیاض میرے دونوں بڑوں بھائیوں کی یہ خواہش ہے کہ جلد از جلد میری شادی کر دی جائے۔ تمہارے ابا جی حکیم بسم اللہ کا ارادہ نیک ہے اور تمہارے دونوں بھائیوں کی سوچ بھی خاصی معقول ہے۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، اس حوالے سے تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا جی، وہ سادگی سے بولی۔ تمہاری سمجھ میں کچھ اس لیے نہیں آتا کہ تم ایک اچھی خاصی سمجھدار ہو، میں نے میری خیز انداز میں کہا۔ جو لوگ عقل سے پیدل ہوتے ہیں وہی سمجھنے کے دعوے کرتے ہیں۔ ویسے تمہارے لیے میرا ایک مشورہ ہے۔ وہ تیزی سے پلکیں جھپکاتے ہوئے بولی، کون سا مشورہ جی؟ اگر تمہارے ابا جی اجازت دیں تو تم پولیس ڈپارٹمنٹ میں ملازمت اختیار کر لو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے اندر پولیس والوں کی طرح تجزیہ کرنے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے۔ تم اس شعبے میں بہت کامیابی حاصل کر سکتی ہو۔ آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اللہ، آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی ہے، وہ بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے بولی۔ مجھے تھانے دارنی بننے کا بہت شوق ہے، مگر ابا جی مجھے حکیمنی بنانا چاہتے ہیں۔ پھر وہ خاصی مچل کر بولی، آپ ابا جی سے میرے بارے میں بات کریں نا، میں تمہارے سلسلے میں حکیم بسم اللہ سے بات کروں گا، مگر زیبو کی گمشدگی والے اس کیس کو حل کرنے کے بعد۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، اور جب تک میں زیبو کا سراغ نہیں لگا لیتا تم نے کسی کو نہیں بتانا کہ ہمارے بیچ کیا اہم باتیں ہوئی ہیں۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بڑی چنگی طرح سمجھ رہی ہوں جی، وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولی، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ شاباش، میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولی، تھانے دار صاحب، آپ جلد از جلد زیبو کو ڈھونڈ نکالیں۔ انشاءاللہ میں زیبو کی بازیابی کے لیے پوری کوشش کروں گا، میں نے کہا۔ ایک دو مزید سوالات کے بعد ضروری ہدایات دے کر میں نے فریدہ کو فارغ کر دیا۔ میں حکیم بسم اللہ کے گھر سے نکلا تو غلام سرور میرے ہمراہ تھا۔ اس نے فکر مند لہجے میں مجھ سے استفسار کیا، تھانے دار صاحب، میری بیٹی کا کچھ پتہ چلا آپ کو؟ ہاں، ایک سراغ تو ملا ہے، میں نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ کچھ مجھے بھی تو بتائیں سرکار، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ میں اس کی ذہنی کیفیت کو سمجھ سکتا تھا، لہذا حتی الامکان نرم لہجے میں کہا، میں نے کہا اب تک جو حالات و واقعات سامنے آئے ہیں ان کی روشنی میں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ زیبو اپنی مرضی سے کھارا کے ساتھ کہیں گئی ہے، لیکن اس امر کا حتمی فیصلہ کل شام تک ہوگا۔ اس دوران میں دو اہم کام کرنا ہے، ایک تم نے اور ایک میں نے۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اس کی مشکل کو آسان کرتے ہوئے کہا، میں اپنے انداز میں کھارا کے بارے میں تفتیش کروں گا اور تم نے اپنے ان تمام عزیزوں اور رشتہ داروں سے رابطہ کر کے یا ان کے پاس جا کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ زیبو کہیں ان میں سے کسی کے گھر تو نہیں پہنچ گئی۔ جی ٹھیک ہے، میں کل صبح ہی اس مہم پر روانہ ہو جاؤں گا، وہ فرما برداری سے بولا۔ لیکن وہ بولتے بولتے رکا تو میں نے سوال کیا، لیکن کیا غلام سرور؟ آپ جو کھارا کے بارے میں منڈھورا کلا میں پوچھ پرتیت کریں گے اس سے میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا تھانے دار صاحب، وہ نمناک آواز میں بولا۔ میری بات غور سے سنو غلام سرور، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پہلی بات تو یہ کہ زیبو تمہاری عزت کو خاک میں ملا کر جا چکی ہے، اب عزت کا جنازہ اٹھے یا تدفین ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دوسری بات یہ کہ میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں کہ پورے منڈھورا کلا میں زیبو اور کھارا کے تعلقات کا ڈھنڈورا پیٹتا پھروں گا۔ تیسری بات یہ کہ مجھے بھی تمہاری عزت کا بہت خیال ہے، میں نے کہا نا کہ میں اپنے انداز میں طریقے سلیقے سے کھارا کے بارے میں تفتیش کروں گا۔ منڈھورا کلا میں کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی کہ میں کیا کرتا پھر رہا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب، وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ اور آخری بات، میں نے اس کی بات پر توجہ دیے بغیر تاکیدی لہجے میں کہا، تم بھی ان معاملات میں اپنی زبان کو بند ہی رکھنا سمجھ گئے نا؟ جی میں سمجھ گیا، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، تم نے زیبو کے لیے آنے والے جن 5-6 رشتوں کی بات کی تھی کیا ان میں افتخار عرف کھارا تیلی کا رشتہ بھی شامل تھا؟ جی، اس نے مختصر جواب دیا۔ کیا کھارا اوباش آوارہ، نکھٹو اور نکما لڑکا ہے؟
میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ نہیں جی، وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ پھر اس کے رشتے سے انکار کی وجہ؟ وہ جی، ایک تو وہ ذات کا تیلی ہے، وہ اپنی سوچ کے مطابق وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ دوسرے اس کا خاندان بہت بڑا ہے، کھارا کے 6 بھائی اور 5 بہنیں ہیں۔ وہ میرے معیار پر پورا نہیں اترتا تھا۔ میرا تو یہی جی چاہ رہا تھا کہ ذات پات کے معاشرتی نظام کے حوالے سے اسے کھری کھری سناؤں، لیکن وہ اس وقت جس جذباتی صدمے سے دوچار تھا، اس کا تقاضا یہی تھا کہ فی الحال میں کوئی ایسی سخت بات نہ کروں جس سے اس کی ذہنی اور قلبی اذیت میں اضافہ ہو۔ لہٰذا میں نے نرم لہجے میں کہا، غلام سرور، تم جس بندے کو گھٹیا ذات اور کم نسل سمجھتے تھے، تمہاری بیٹی نے اسی شخص کا انتخاب کر کے تمہاری آنکھیں کھولنے کا سامان کر دیا ہے۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے تم آنکھیں بند کیے خواب خرگوش کے مزے لیتے رہو۔ وہ ہکا بکا مجھے تکتا چلا گیا۔ باتیں کرتے ہوئے ہم تانگے کے قریب پہنچ گئے تھے۔ غلام سرور کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میری رتاڑ کے جواب میں کیا کہے، اور میں چاہتا بھی نہیں تھا کہ وہ لازمی کوئی جواب دے۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے حوصلہ بڑھانے والے انداز میں کہا، غلام سرور، آرام سے گھر جاؤ اور میں نے تمہیں جو ہدایات دی ہیں صبح اٹھ کر اس مشن کا آغاز کر دو۔ اللہ خیر کرے گا، میری تو زیبو مل جائے گی نا؟ وہ دکھی لہجے میں مستفسر ہوا۔ انشاءاللہ، میں نے تہ دل سے کہا، اللہ کی رحمت اور میری کوشش بھی یقین رکھو بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ غلام سرور کو تسلی تشفی دینے کے بعد میں تانگے میں بیٹھ گیا۔ کانسٹیبل معشوق علی نے بھی میری اس تقلید کی۔ پھر میرے اشارے پر کوچوان نے تانگے کو منڈھورا کلاں سے رسول پور تارڑ کی سمت بڑھا دیا۔ جب ہم منڈھورا کلاں کی حدود سے نکلے تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ اگلی صبح میں نے کانسٹیبل معشوق علی کو موزہ کولو وال روانہ کر دیا۔ گزشتہ شام جب میں حکیم بسم اللہ کی بیٹھک میں رفت اور فریدہ کا انٹرویو کر رہا تھا تو اس وقت مذکورہ کانسٹیبل منڈھورا کلاں میں گھوم پھر کر میرے حکم کی تعمیل میں مصروف تھا۔ میں نے کھارا کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کا کام معشوق علی کے سپرد کیا تھا، اور اس اللہ کے بندے نے بڑے تسلی بھرے انداز میں یہ کام سر انجام دے ڈالا تھا۔ معشوق علی کی تحقیق کے مطابق زیبو کی گمشدگی سے ایک روز قبل افتخار عرف کھارا موزہ کولو وال چلا گیا تھا۔ اس واقعے کو چونکہ ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، اس لیے مجھے بالکل درست تاریخیں تو یاد نہیں ہیں۔ ہم واقعات کو آسانی سے سمجھنے کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ زیبو 22 مئی کی شام سے لاپتہ تھی، اور اس کی گمشدگی کی رپورٹ 23 مئی کی صبح میرے تھانے میں درج کرائی گئی تھی، اور آج 24 مئی کی صبح تھی۔ اس حساب سے کھارا 21 مئی کی صبح منڈھورا کلاں سے کولو وال روانہ ہوا تھا۔ ان تاریخوں کو حتمی نہ سمجھا جائے، بس یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ مئی کا مہینہ اور گندم کی کٹائی کا موسم تھا۔ کولو وال نامی گاؤں منڈھورا کلاں سے لگ بھگ 4 میل کے فاصلے پر مشرق پر واقع تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا دیہات تھا جہاں کھارا کی خالہ رہتی تھی۔ کھارا اپنی خالہ بلقیس فاطمہ سے ملنے کولو وال گیا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ معشوق علی کی فراہم کردہ ان معلومات میں کس حد تک صداقت تھی۔ آیا کھارا اکیلا کولو وال پہنچا تھا یا زیبو بھی اس کے ساتھ تھی، یا وہ لوگ کولو وال کی طرف گئے ہی نہیں تھے؟ ان تمام سوالوں کے جواب اس وقت مل سکتے تھے جب معشوق علی کولو وال سے واپسی پر اپنی رپورٹ پیش کرتا۔ معشوق علی کی واپسی کا انتظار کرنا میری مجبوری تھی، مگر میری سوچ کی راہ میں کوئی رکاوٹ، دقت یا دشواری حائل نہیں تھی۔ میں تھانے میں بیٹھا مسلسل زیبو کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میری اب تک کی محنت سے جو نتیجہ برآمد ہوا تھا اس کے مطابق تو یہ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ زیبو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنی رضامندی سے کھارا کے ساتھ گئی تھی۔ کہاں اس بات کا فیصلہ ہونا باقی تھا۔ اغلب امکان یہی دکھائی دے رہا تھا کہ وہ لوگ کولو وال کی طرف گئے ہوں گے۔ میں نے امکان کی بات کی ہے، حتمی نتائج تو معشوق علی کی واپسی پر ہی سامنا آنے تھے۔ عین ممکن تھا کہ میں جیسا سوچ رہا ہوں سب کچھ اس کے برعکس نکل آئے۔ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن سردست یہ ہوا کہ سپہر کے وقت غلام سرور میرے پاس تھانے پہنچ گیا۔ گرمی نے اس کی مت مار رکھی تھی، وہ پسینے سے شرابور تھا۔ میں نے اسے ٹھنڈے پانی کے 2 گلاس پلائے تو اس کے ہوش ٹھکانے آئے۔ جب اس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے بتایا کہ آج صبح سے وہ اپنی سائیکل پر گاؤں گاؤں گھومتا ہوا یہاں پہنچا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم نے چلچلاتی دھوپ میں کس قدر تکلیف اٹھائی ہوگی۔ میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، کیا اس دوڑ دھوپ کا کوئی مثبت نتیجہ بھی سامنے آیا ہے؟ اس کے چہرے پر اذیت کے آثار نمودار ہوئے اور وہ بڑی غمگین نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے اس کی حالت پر بڑا ترس آیا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے یہ سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی کہ وہ زیبو کی تلاش کے مشن میں ناکام لوٹا تھا۔ نامرادی اس کے چہرے پر رقم تھی اور نا امیدی کے بڑے خوفناک انداز میں اس کی آنکھوں سے جھانک رہی تھی۔ کیا ہوا غلام سرور؟ میں نے اپنائیت بھرے لہجے میں دریافت کیا۔ اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ گیر آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، زیبو کہیں نہیں ملی۔
میں نے تسلی دلاسا دے کر اسے قدرے نارمل کیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بس تو پھر اس کا ایک ہی مطلب ہے۔ کیا مطلب ہے سرکار؟ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑا، مطلب یہ کہ وہ کھارا کے ساتھ ہی گئی ہے۔ میں نے رسان سے جواب دیا، مگر وہ گئی کہاں ہے؟ وہ بکھری ہوئی آواز میں بولا، پہلا امکان موزہ کولووال کا ہے۔ میں نے انکشاف انگیز انداز میں کہا، کولووال؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ کولووال میں کھارا کی خالہ رہتی ہے۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، کھارا کے بارے میں مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ وقوعہ سے 1 روز پہلے اپنی خالہ سے ملنے کولووال گیا ہے، لہذا اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ کھارا زیبو کو اپنے ساتھ کولووال لے گیا ہو۔ غلام سرور میرے اس مشن سے آگاہ نہیں تھا۔ میں نے مختصر الفاظ میں اسے اس بارے میں بتایا۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ہاں میں اتنا جانتا ہوں کہ کولووال میں جیرا تیلی کی سالی بلقیس رہتی ہے، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ کھارا زیبو کی گمشدگی سے 1 دن پہلے کولووال۔ وہ بولتے بولتے رک گیا، پھر الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے مستفسر ہوا، جب کھارا اس واقعے سے 1 دن پہلے ہی کولووال چلا گیا تھا تو پھر زیبو کو کیسے لے جا سکتا ہے؟ تھانے دار صاحب، یہی معلوم کرنے کے لیے میں نے اپنے ایک کانسٹیبل کو آج صبح ہی کولووال روانہ کر دیا ہے۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، شام تک یہ عقدہ بھی کھل ہی جائے گا۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر کانسٹیبل معشوق علی میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے اور آنکھوں میں ناکامی جھلکتی تھی۔ وہ مزمل انداز میں میرے سامنے اور غلام سرور کے پہلو میں ایک کرسی پر بیٹھ چکا تو میں نے پوچھا، ہاں بھی معشوق علی، اس جوڑے کا کچھ پتہ چلا؟ بڑی گڑبڑ ہے ملک صاحب، وہ مایوسی سے بولا۔ کیسی گڑبڑ؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کھارا کی خالہ بلقیس فاطمہ نے بتایا ہے کہ کھارا 21 مئی کی دوپہر میں ان کے گھر آیا تھا۔ کانسٹیبل اپنی کارروائی کی روایت بیان کرتے ہوئے بولا، اور پھر اگلی صبح یعنی 22 مئی کو وہ واپس منڈھورا کلاں چلا گیا تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں کو کھارا کی کوئی خیر خبر نہیں۔ زیبو 22 مئی کی شام میلے سے واپسی پر غائب ہوئی تھی، اور زیبو کے اٹیچی کیس سے ملنے والا رکا بتاتا تھا کہ اسی تاریخ کو وہ پرچہ زیبو تک پہنچا تھا، ورنہ اس پر آج شام کے الفاظ درج نہ ہوتے۔ اگر کھارا 22 مئی کی صبح کولووال سے منڈھورا کلاں کے لیے روانہ ہوا تھا تو اس کا یہ مطلب تھا کہ اس نے یہ پیغامی رکا وقوعہ کے روز دوپہر میں زیبو تک پہنچایا تھا۔ کھارا تو خاصا چال باز قسم کا بندہ معلوم ہوتا ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ منڈھورا کلاں میں اس نے یہ تاثر دیا کہ وہ وقوعہ سے 1 روز پہلے ہی کولووال چلا گیا تھا تاکہ زیبو کی گمشدگی کے حوالے سے کسی کا اس کی طرف دھیان نہ جائے۔ اس کے بعد وہ نہایت ہی خاموشی سے منڈھورا کلاں آیا اور زیبو کو میلے میں سرکس کے قریب شام 6 بجے کی ہدایت پہنچنے کی۔ زیبو نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور میلے سے واپسی پر وہ غائب ہوگی، یعنی اپنے عاشق کے ساتھ کئی نئی منزل کی جانب روانہ ہو گئی۔ منڈھورا کلاں والوں کے ریکارڈ میں کھارا اپنی خالہ کے گھر کولووال گیا ہوا ہے، بلکہ اس فاطمہ کے ریکارڈ کے مطابق اس کا بھانجا کھارا 1 دن اس کے پاس گزار کر واپس منڈھورا کلاں چلا گیا ہے، اور ہم یہاں بیٹھے اپنے ریکارڈ کو درست کرتے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں کہ زیبا اور کھارا سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر نامعلوم منزل کی جانب روانہ ہو چکے ہیں۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، ان دونوں کا منصوبہ خاصا جاندار ہے، لیکن میں اتنی آسانی سے ان کی جان نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اگر پاتال میں بھی چھپے بیٹھے ہوں گے تو میں انہیں گردن سے پکڑ کر باہر کھینچ لاؤں گا۔ تھانے دار صاحب، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ زیبو اتنا بڑا قدم بھی اٹھا سکتی ہے۔ غلام سرور نے رنجیدہ لہجے میں کہا، تمہارے یقین کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، زیبو منظر سے غائب ہے، حالات و واقعات یہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنی رضا سے کھارا کے ساتھ کہیں گئی ہے۔ اس حقیقت کو بدلا نہیں جا سکتا۔ ملک صاحب، میرا خیال ہے کہ کھارا کے گھر والوں کو بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے۔ معشوق علی نے صلاح دینے والے انداز میں کہا، ہو سکتا ہے ہم کسی اہم سراغ تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تم زیادہ تھکے ہوئے تو نہیں ہو؟ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا۔ آپ حکم کریں ملک صاحب، وہ کراری آواز میں بولا۔ اگر میں تھکا ہوا بھی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہاری تجویز سے عمل اتفاق کے بارے میں سوچ رہا ہوں، میں نے پرمعنی انداز میں کہا، اور اس لیے تمہارا چاقو چوبند ہونا ضروری ہے۔ میں ایک دم فٹ ہوں جناب، وہ سینہ پھیلاتے ہوئے بولا۔ تم ابھی اور اسی وقت غلام سرور کے ساتھ منڈھورا کلاں روانہ ہو جاؤ، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میں کھارا کے باپ جیرا تیلی یا اس کے کسی بھائی کو تھانے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ملک صاحب، وہ یکلخت اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بڑے اعتماد سے بولا، آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے میں بالکل تیار ہوں۔ میں نے غلام سرور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم بھی معشوق علی کے ساتھ جاؤ اور اپنے گھر میں آرام سے بیٹھو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ زیبو کی تلاش کرنا میری ذمہ داری ہے، میں نے تمہاری خواہش پر
زیبو کی گمشدگی کی رپورٹ درج کر رکھی ہے۔ اب میں کھارا کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج کرنے والا ہوں۔ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، زیبو کو بازیاب کرنا میرے فرائض کا حصہ ہے۔ وہ مطمئن ہو کر معشوق علی کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ میں نے ASI نیک محمد کو اپنے پاس بلایا۔ نیک محمد زیبو کی گمشدگی کی تفصیلات سے پوری طرح آگاہ تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا صبح 5-6 اہلکار میسر آ سکتے ہیں؟ جی ملک صاحب۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور پوچھا، آپ کے ذہن میں کیا پلان ہے؟ میں 2 پولیس اہلکاروں پر مشتمل 3 چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دینا چاہتا ہوں، میں نے ASI کو اپنے منصوبے سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا۔ حالیہ ٹیمیں الصبح تھانے سے روانہ ہو جائیں گی اور قریب تمام گاؤں دیہات میں زیبو اور کھارا کا سراغ لگانے کی کوشش کریں گی۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، وہ توانا لہجے میں بولا۔ میں خود اپنی نگرانی میں آج رات ہی 3 ٹیمیں تیار کر کے انہیں سب سمجھا دوں گا، بلکہ ایک ٹیم میں خود بھی شامل ہو جاؤں گا۔ ہم سب سادہ لباس میں کل تڑکے تھانے سے روانہ ہو جائیں گے۔ شاباش، میں نے اس کے منصوبے کو سراہتے ہوئے ستائشی انداز میں کہا۔ امید ہے کل شام سے پہلے تم مجھے کوئی خوشخبری سناؤ گے انشاءاللہ، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میرا ارادہ تو یہی ہے، میں آپ کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ تھوڑی دیر تک ہم زیبو کی گمشدگی کے بارے میں اظہار خیال کرتے رہے، پھر ASI کسی کام سے اٹھ گیا۔ میں عموماً اس وقت تک اپنے کوارٹر میں چلا جاتا تھا، لیکن آج میں جم کر تھانے میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے کانسٹیبل معشوق علی کی واپسی کا انتظار تھا۔ ویسے بھی میرا کوارٹر تھانے کے عقبی حصے میں بنا ہوا تھا۔ لگ بھگ 9:30 بجے معشوق علی مڈھورا کلاں سے واپس آ گیا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، نذیر عرف جیرا تیلی بھی اس کے ساتھ تھا۔ جیرا خاصا برہم نظر آتا تھا۔ جب وہ میرے سامنے حاضر ہوا تو اکھڑے ہوئے لہجے میں مجھ سے مستفسر ہوا، تھانے دار صاحب، آپ نے کس قانون کے تحت اس وقت مجھے تھانے بلایا ہے؟ تھانے بلانے کے لیے کسی ٹائم ٹیبل پر مبنی کوئی قانون ابھی تک بنایا نہیں گیا، میں نے قدرے سخت انداز میں کہا۔ میں کسی بھی شخص کو کسی بھی وقت تھانے بلانے کا مجاز ہوں، پر میرا قصور کیا ہے جناب؟ میرے جارحانہ تیور دیکھ کر وہ فوراً نرم پڑ گیا۔ ہم تو پہلے ہی پریشان بیٹھے تھے، اوپر سے آپ کا سپاہی مجھے پکڑ کر تھانے لے آیا ہے، یہ کوئی انصاف تو نہ ہوا نا؟ انصاف ہمیشہ کسی معاملے کے آخری مرحلے پر کیا جاتا ہے جیرا، ابھی تو شروعات ہے، میں نے تیز نظر سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تمہارے قصور پر ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم اپنے گھر میں کیوں پریشان بیٹھے تھے، اور اس بات کی تسلی رکھو میں انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں ذرا سی بھی کوتاہی نہیں کروں گا۔ وہ جی ہمارے گھر میں چوری ہو گئی ہے، اس نے بتایا۔ اوہ! میں نے افسوس بھرے انداز میں ایک گہری سانس خارج کی اور پوچھا، یہ کب کا واقعہ ہے؟ صحیح وقت کا تو پتہ نہیں جناب، ہمیں آج صبح ہی پتہ چلا ہے، وہ متذبذب انداز میں بولا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کس قسم کا چور تھا جس نے، وہ بولتے بولتے اچانک رکا تو میں نے تیز لہجے میں دریافت کیا، جس نے کیا؟ جس نے صرف طلائی زیور چرایا ہے، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ باقی گھر کی ہر شے جوں کی توں اپنی جگہ پر رکھی ہوئی ہے، صرف زیورات غائب ہوئے ہیں۔ میرا ذہن تیز رفتاری سے ایک خاص انداز میں سوچنے لگا۔ میں نے جیرا تیلی سے سوال کیا، چوری ہونے والے زیورات کی مالیت کتنی ہوگی؟ جیرا کی بات سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، جناب ان زیوروں کا وزن 15 تولے سے زیادہ ہی تھا، میرے خیال میں لگ بھگ 1,500-2,000 کے تو ہوں گے۔ انہی میں کچھ زیور میری گھر والی کا تھا، باقی میں نے بیٹی کی شادی کے لیے تیار کروایا تھا۔ سب کا سب چلا گیا تھانے دار صاحب۔ بات کے اختتام پر وہ افسوسناک انداز میں سر کو جھٹکنے لگا۔ جیرا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، سمجھ لو کہ میں نے تمہارے گھر سے زیورات چرانے والے چور کو پکڑ لیا ہے۔ جی؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ چاروں جانب نگاہ دوڑاتے ہوئے اس نے اضطراری لہجے میں دریافت کیا، چور کہاں ہے جی؟ وہ تھوڑی سیر و تفریح کے لیے نکلا ہوا ہے، میں نے عام سے لہجے میں کہا، لیکن تم فکر نہیں کرو، کل کا سورج غروب ہونے سے پہلے وہ چور میرے تھانے کی حوالات میں بند ہوگا۔ ماں مال مسروقہ مغوی زیبو۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ جیرا، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جب کوئی چور باہر سے گھر کے اندر داخل ہو کر چوری کرتا ہے تو وہ نقدی زیورات اور گھر میں موجود ہر قیمتی چیز کو اٹھا کر لے جاتا ہے، لیکن میں نے سانس ہموار کرنے کی غرض سے لمحاتی توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، لیکن جب گھر کے اندر بسنے والے کسی شخص کو چوری کا خیال آتا ہے تو وہ صرف اپنی ضرورت کی کسی شے ہی کو چرا کر لے جاتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے؟ آپ بڑی الجھی ہوئی باتیں کر رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ پریشان کن انداز میں بولا۔ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر کے کسی فرد نے زیورات چرائے ہیں؟ تم بالکل ٹھیک سمجھے ہو جیرا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا،
یہ تمہارے بیٹے کھارا کا کارنامہ ہے۔ وہ گھر سے زیورات اور گاؤں سے غلام سرور کی بیٹی زیبو کو اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ میں نے اسی سلسلے میں تمہیں تھانے بلایا ہے۔ لیکن جناب زیبو تو بعد میں گم ہوئی ہے، وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ کھارا تو ایک دن پہلے اپنی خالہ سے ملنے کوہلو وال چلا گیا تھا۔ کیا کھارا کوہلو وال سے واپس آ گیا ہے؟ میں نے چبھتے ہوئے انداز میں دریافت کیا۔ جی نہیں، وہ ابھی تک ادھر ہی ہے، اس نے جواب دیا۔ تم اگر ایسا سوچ رہے ہو تو احمقوں کی جنت میں رہتے ہو، میں نے جیرا تیلی کے دماغ کے کیڑے جھاڑتے ہوئے کہا۔ کھارا 21 مئی کی صبح منڈھورا کلاں سے نکلا اور اسی روز دوپہر سے پہلے وہ بلقیس فاطمہ یعنی تمہاری سالی کے گھر کوہلو وال پہنچ گیا۔ اگلی صبح یعنی 22 مئی کو وہ بلقیس کے گھر سے یہ کہہ کر نکلا کہ وہ واپس منڈھورا کلاں جا رہا ہے۔ وہ منڈھورا کلاں آیا ضرور مگر کسی سے ملا نہیں۔ اس نے زیبو کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ میلے میں آ کر سرکس کے قریب اس سے ملاقات کرے۔ زیبو نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور اپنی 2 سہیلیوں رفت اور فریدہ کے ساتھ میلے میں پہنچ گئی۔ اس طرح کھارا کا کام آسان ہو گیا اور وہ زیبو کو لے اڑا۔ میں نے کھارا کے خلاف زیبو کے اغوا کی رپورٹ درج کر لی ہے اور پورے علاقے میں تمہارے ہونہار بیٹے کی تلاش جاری ہے۔ کھارا بہت جلد آہنی سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامتے ہوئے رو دینے والے انداز میں بولا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا سب ہو رہا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ کھارا نے ایسا کیا ہوگا۔ میں یہ تمام باتیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں جیرا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میرے پاس ایک ایک چیز کا ثبوت موجود ہے۔ میں نے جس کانسٹیبل کو بھیج کر ابھی تمہیں تھانے بلایا ہے نا، یہ صبح کوہلو وال کا دورہ کر کے آیا ہے اور اس نے تمہاری سالی بلقیس فاطمہ سے ملاقات بھی کی تھی۔ یہ ساری معلومات وہیں سے حاصل ہوئی ہیں اور یہ دیکھو میں نے اپنی میز کی دراز کھول کر وہ طے شدہ پرچہ نکال لیا جو مجھے زیبو کے اٹیچی کیس سے ملا تھا۔ میں نے مذکورہ رکا جیرا تیلی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ تحریری ثبوت بھی دیکھ لو اپنے سپوت کے کرتوت کا۔ وہ لکھنا پڑھنا جانتا تھا۔ رکے کی مختصر سی یک سطری تحریر سے اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ بڑی بے بسی سے بولا۔ او کھارا، یہ تو نے کیا کر دیا؟ کھارا تو جو ہو گیا سو ہو گیا، اب میں اس کے ساتھ جو کروں گا اس سے کھارا کی آنے والی 7 نسلیں بھی سبق حاصل کریں گی۔ سرکار معاف کر دیں، وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا۔ کھارا نادان ہے، اس سے کوتاہی ہو گئی۔ میرے بچے کو بچا لیں۔ تمہارا بچہ کوئی سولی نہیں چڑھا ہوا جو میں اسے بچا لوں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ ایسی نادانیوں اور کوتاہیوں کے لیے قانون کی کتابوں سے مختلف تعزیریں درج ہیں۔ تمہارے اس ننھے منھے معصوم بالوں کو بھی تمام مراحل سے گزرنا ہوگا۔ قانون امیر غریب شاہ و گدا سب کے لیے یکساں ہے، کوئی اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ وہ کرسی سے اٹھا اور میز کے نیچے گھس کر میرے قدموں سے لپٹ گیا، پھر رو رو کر اپنے بیٹے سے رحم کی اپیلیں کرنے لگا۔ میں نے بمشکل اسے اپنے پاؤں چھڑائے اور معشوق علی کو حکم دیا، اس پاگل کے بچے کو باہر نکالو۔ معشوق علی نے کوشش کر کے جیرا تیلی کو کھینچ تان کر میری میز کے نیچے سے نکالا اور دوبارہ کرسی پر بٹھا دیا۔ اس کو دونوں ہاتھ ابھی تک معافی کے انداز میں جڑے ہوئے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جیرا، تم نے کولو تو لگا رکھا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ جی سرکار، وہ عاجزی سے بولا۔ تیلی تیل نہیں نکالے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ تمہارے کولو کے بیل جب مستی کرتے ہیں تو پھر تم کیا کرتے ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے کولو پر ایک لمبی سی ڈانگ لاٹھی رکھی ہوئی ہے، اس نے بتایا۔ خرمستی کرنے والے بیلوں کو ٹانگوں پر جب 2-4 ڈانگیں پڑتی ہیں تو وہ الف کی طرح سیدھے ہو جاتے ہیں۔ ڈانگ دراصل نہ تو لاٹھی ہوتی ہے اور نہ ہی چھڑی۔ آپ ڈانگ کو ان دونوں کے قریب قریب کوئی چیز سمجھ لیں۔ میں نے جیرا تیلی کی بات کے جواب میں کہا، قانون بھی ایک کولو ہی کی طرح ہوتا ہے۔ یہ مستی کرنے والے انسان نما بیلوں پر دفعات کی ٹانگیں برساتا ہے، پھر جیل کی بلند و بالا سنگلاخ دیواروں کے پیچھے پہنچ کر یہ بیل جیسے اڑیل منہ زور انسان الف کی طرح سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اس نے اچانک ایک عجیب حرکت کی، اس کے دونوں ہاتھ برق رفتاری سے حرکت میں آئے، پھر اس نے اپنی پگڑی اتار کر میرے بوٹوں پر رکھ دی۔ اس کے بعد وہ منت ریز لہجے میں بولا، رحم سرکار، میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ لعنت ہے ایسی اولاد پر اور غرق ہو ان کی جوانیاں جن کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے والدین کی عزت خاک میں مل جائے اور انہیں ایسی نامعقول اولاد کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں، ہر کس و ناقص کے قدموں پر سر رکھ کر ان کے لیے رحم کی بھیک مانگنا پڑے۔ میں نے معشوق علی کی مناورت سے بمشکل جیرا تیلی کو نارمل کیا۔ جب وہ اپنے حواسوں میں آ گیا تو میں نے اس سے پوچھا، اب 10 سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے، تم واپس منڈھورا کلاں جاؤ گے یا ادھر تھانے ہی میں تمہارے لیے منجی بسترے کا بندوبست کرا دوں؟ تھانے میں؟ اس نے سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھا۔ ڈرو نہیں، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا، میں تمہیں حوالات میں بند نہیں کر رہا، ادھر تھانے کے صحن میں تمہارے سونے کا انتظام کرا دوں گا۔ نہیں سرکار، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ادھر رسول پور تارڑ میں میرا ایک دوست رہتا ہے،
میں اس کے گھر میں رات گزار کر صبح آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں نے کہا۔ جیرا تیلی کے جانے کے بعد میں بھی اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ اگلے روز یعنی 25 مئی کی صبح 3 چھاپہ مار ٹیمیں تھانے سے روانہ ہوگی۔ ان میں ایک ٹیم میں ASI نیک محمد بھی شامل تھا۔ یہ تمام پولیس اہلکار سادہ لباس میں تھے اور انہوں نے گرد و نواح کے تمام گاؤں دیہات کی خاک چھان کر کھارا اور زیبو کو تلاش کرنا تھا۔ نیک محمد نے مجھے بتایا تھا کہ وہ موزہ کولووال کی طرف جا رہا ہے۔ نیک محمد بہت ہی ہوشیار اور زیرک پولیس اہلکار تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ ضرور کوئی اہم خبر کے ساتھ لوٹے گا۔ 10 بجے کے قریب جیرا تیلی بھی تھانے پہنچ گیا۔ اس کی ذہنی حالت کافی حد تک سنبھل چکی تھی، تاہم وہ ابھی تک سہما ہوا اور پریشان سا تھا۔ دوپہر کے وقت ASI نیک محمد واپس آ گیا۔ وہ میری توقع کے عین مطابق خاصی مفید معلومات کے ساتھ لوٹا تھا۔ نیک محمد کے ساتھ 2 افراد اور بھی تھے۔ ان میں سے ایک شخص کو دیکھتے ہی جیرا تیلی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ مذکورہ بندہ جیرا کا کوئی شناسہ تھا۔ نیک محمد نے مجھ سے کہا، ملک صاحب، یہ جیرا کا ساڑو یعنی بلقیس فاطمہ کا خاوند شوکت علی ہے۔ اس کا اشارہ اس بندے کی طرف تھا جس کو دیکھ کر جیرا کی آنکھوں میں شناسائی کے تاثرات ابھرے تھے۔ کھارا اپنے اسی خالو کے گھر ایک دن گزار کر 22 مئی کی صبح کولووال سے واپس منڈھورا کلاں چلا گیا تھا۔ اس میں تو کوئی خاص بات نہیں نیک محمد، میں نے سرتاپا شوکت علی کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ یہ معلومات تو مجھے پہلے بھی سے حاصل ہیں۔ خاص بات اس بندے میں ہے ملک صاحب، نیک محمد نے اپنے ساتھ آئے ہوئے دوسرے شخص کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ شوکت علی کو تو محض میں اس لیے اپنے ساتھ لے آیا ہوں کہ یہ اپنے ساڑو جیرا کو بتا سکے کہ اس کا سپوت 22 مئی کی صبح اپنی خالہ کو اللہ حافظ کہہ کر ان کے گھر سے نکل گیا تھا۔ اور اس بندے کی کیا حیثیت ہے؟ میں نے دوسرے شخص کی طرف دیکھتے ہوئے ASI نیک محمد سے سوال کیا۔ اس کا نام انور زرگر ہے، نیک محمد نے جواب دیا۔ انور کا تعلق موزہ کولووال سے ہے، وہاں اس کی صرافے کی دکان ہے۔ انور زرگر کو اپنے ساتھ لانے کا مقصد یہ ہے کہ 21 مئی کی دوپہر کھارا اس کے پاس گیا تھا 15 تولے سونے کے زیورات بیچنے۔ میں نیک محمد کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، نیک محمد، تم یہی بتانا چاہ رہے ہو نا؟ جیرا تیلی کی زبانی مجھے پتہ چل چکا تھا کہ ان کے گھر سے کم و بیش 15 تولہ وزن کے طلائی زیورات چوری ہو گئے تھے، اور میں نے شک نہیں بلکہ یقین ظاہر کیا تھا کہ یہ اوچھی حرکت کھارا کے سوا اور کسی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس تناظر میں جب میں نیک محمد نے انور زرگر کا تعارف کرایا تو یہ بتایا کہ کھارا اس سے جا کر ملا تھا تو بے ساختہ 15 تولے سونے کی فروخت والا سوال میرے منہ سے نکل گیا تھا۔ نیک محمد نے معنی خیز انداز میں زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، آپ کا اندازہ درست ہے ملک صاحب۔ پھر جب میں نے انور سنار سے سوال و جواب کیے تو میرے دوسرے کئی اندازے بھی درستی کی منازل طے کرتے دکھائی دیے۔ انور زرگر نے بتایا کہ 21 مئی کی دوپہر کھارا چند طلائی زیورات فروخت کرنے اس کے پاس پہنچا تھا۔ اس نے مذکورہ زیورات کی اچھی طرح جانچ کرنے کے بعد ان کا وزن کیا تو وہ کم و بیش 15.5 تولے نکلا۔ انور نے وہ زیورات اپنے پاس رکھ لی اور اگلی صبح ادائیگی کا وعدہ کیا۔ ان کے بیچ 1000 روپے کے عوض یہ سودا طے پا گیا تھا۔ آئندہ صبح یعنی 22 مئی کو کھارا اپنی خالہ اور خالو کے گھر سے رخصت ہو کر سیدھا انور زرگر کے پاس پہنچا۔ انور نے وعدے کے مطابق گن کر 1000 روپے کی رقم کھارا کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد کھارا کہاں گیا انور کو کوئی خبر نہیں تھی، مگر مجھے یہ خبر تھی کہ کھارا 1000 روپے کی تگڑی رقم کے ساتھ سیدھا منڈھورا کلاں پہنچا تھا۔ اس نے 22 مئی کی شام 6 بجے زیبو کو میلے میں سرکس کے قریب آنے کو کہا۔ زیبو اپنے گھر سے 2000 روپے چرا لائی تھی۔ ان دونوں چوروں نے اپنے اپنے گھر والوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی اور ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے نامعلوم منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ان کے پاس 3000 روپے موجود تھے۔ اگر جیرا کوئی کام دھندا نہیں بھی کرتا تو اس رقم کے سہارے وہ 2-3 سال تک بآسانی گزارا کر سکتے تھے۔ کھارا اور زیبو اپنے اپنے گھر والوں اور منڈھورا کلاں کے باسیوں کی آنکھوں میں یقیناً دھول جھونک کر منظر سے غائب ہو گئے تھے، لیکن قانون کی آنکھیں ابھی محفوظ تھیں، اور یہ آنکھیں آسمان کے اس پار اور پاتال کی تہہ کے نیچے دیکھنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ مجھ پر ایک ضد سی سوار ہو گئی کہ آئندہ 24 گھنٹے کے اندر میں ہر قیمت پر زیبو اور کھارا کو بازیاب کر کے رہوں گا۔ میں نے شام سے پہلے جیرا تیلی، اس کے ساڑو شوکت علی اور انور زرگر کو رخصت کر دیا اور آئندہ کے لائحہ عمل کو ترتیب دینے لگا۔ مجھ پر جو ضد سوار ہوئی تھی کہ وہ معمولی بات نہیں تھی۔ اگر کوئی معمولی بات ہو تو پھر وہ بھلا ضد کیسے ہو سکتی ہے؟ ضد تو نام ہی غیر معمولی تمنا، انتہا پسند سوچ اور ناممکن عمل کا ہے۔ 26 مئی کی صبح بڑی سنسنی خیز اور ہنگامہ پرور تھی۔ رات سونے سے پہلے میں نے زیبو اور کھارا کی بازیابی کے لیے ایک جامع منصوبہ ترتیب دے لیا تھا، بس اس پر عمل درآمد کی ضرورت باقی تھی۔
لیکن اگلی صبح نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا آئے کہ مصداق مجھے اپنے اس منصوبے پر پیش قدمی کی ضرورت ہی پیش نہ آئی، اور جن 2 لو برڈز کی مجھے تلاش تھی ان کے حوالے سے ایک حتمی اطلاع تھانے پہنچ گئی۔ اپنی ضد پر عمل کرنے سے پہلے ہی اللہ نے میری عزت رکھ لی تھی۔ وہ اطلاع انتہائی افسوسناک اور صدمے سے بھرپور تھی۔ میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو وہاں میری آمد سے پہلے ہی غلام سرور، جیرا تیلی اور منڈھورا کلاں کے چند وسنیک موجود تھے۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی غلام سرور کے ہاتھ سے ضبط کا دامن چھوٹ گیا۔ تھانے دار صاحب، وہ گلوگیر لہجے میں بولا، آپ نے تو مجھے تسلی دی تھی کہ میری بیٹی صحیح سلامت واپس آ جائے گی۔ میں دعا کروں، میں نے بہت دعائیں مانگی، لیکن دیکھ لیں موت دعا سے بھی زیادہ طاقتور نکلی۔ آپ چاہے میرے بیٹے کو کڑی سے کڑی سزا دیں لیکن اسے زندہ کر دیں سرکار۔ جیرا تیلی دونوں ہاتھ جوڑ کر ڈب ڈبائی آنکھوں کے ساتھ بولا، آپ کھارا کو زندگی بھر کے لیے جیل میں ڈال دیں، میں اف تک نہیں کروں گا۔ چشم زدن میں یہ بات میری سمجھ میں آگئی کہ زیبو اور کھارا اب زندہ انسانوں کی دنیا میں باقی نہیں تھے۔ دونوں بدنصیب باپوں کی جذباتی کیفیت کو میں بخوبی محسوس کر سکتا تھا، لہٰذا میں نے کسی بحث و تکرار کی ضرورت محسوس نہ کی اور تسلی تشفی دے کر ان سے حقیقت حال جاننے کی کوشش میں لگ گیا۔ جیرا تیلی، غلام سرور اور ان کے ساتھ آنے والے افراد نے جو تفصیلات مجھے بتائیں، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جیسے کہ یہ بات آپ کے ذہن میں ہے کہ ان دنوں گندم کی کٹائی چل رہی تھی۔ ارشاد اور طفیل نامی 2 افراد حسب معمول اپنی روایتیوں کے درانتیوں کے ساتھ صبح فصل کی کٹائی کے لیے کھیتوں میں پہنچے۔ یہ کھیت نہر کے کنارے کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ ارشاد اور طفیل نے اپنے کام کا آغاز اسی جگہ سے کیا جہاں پچھلے روز انہوں نے چھوڑا تھا۔ وہ گندم کو اپنی درانتیوں سے کاٹتے ہوئے مخصوص رفتار سے کھیت کے اندر ہی اندر آگے بڑھ رہے تھے کہ کھڑی فصل کے اندر بے سدھ پڑے 2 انسانوں کو دیکھ کر وہ چونک اٹھے۔ انہیں فوراً اندازہ ہو گیا کہ وہ دونوں زندگی کی نعمت سے محروم ہو چکے ہیں۔ ارشاد اور طفیل نے فوراً سے پیشتر کھارا اور زیبو کو پہچان لیا۔ انہوں نے کھیت سے باہر نکل کر شور مچایا تو کھیتوں میں کام کرنے والے افراد وہاں جمع ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے زیبو اور کھارا کی موت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے منڈھورا کلاں میں پھیل گئی اور وہ لوگ اب میرے سامنے تھے۔ میں نے ایک تانگے کا بندوبست کرایا اور فوراً منڈھورا کلاں کی جانب روانہ ہو گیا۔ اب کی بار ASI نیک محمد بھی میرے ساتھ تھا۔ وہ لوگ بھی ایک تانگے ہی میں تھانے پہنچے تھے۔ ان کا تانگا ہمارے تانگے کے پیچھے منڈھورا کلاں کی سمت رواں دواں تھا۔ بدن کے آر پار ہونے والی چلچلاتی دھوپ میں نے جائے وقوع کا جائزہ لیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، جس کھیت سے زیبو اور کھارا کی لاشیں ملی تھیں وہ کھیت نہر کے کنارے کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ کھیت اور نہر کے درمیان ایک کچا راستہ تھا جس پر عموماً تانگوں، ریڑوں، بیل گاڑیوں، سائیکل سواروں اور مال مویشی کی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ ہم بھی اسی راستے پر سفر کرتے ہوئے منڈھورا کلاں پہنچے تھے۔ میں نے دونوں لاشوں کا معائنہ کیا تو مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی کہ زیبا اور کھارا کو گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ لاشوں کی حالت بتاتی تھی کہ ان دونوں کو 3-4 روز پہلے قتل کر کے کھڑی فصل کے اندر پھینک دیا گیا تھا۔ قاتل جو کوئی بھی تھا وہ مضبوط ہاتھ پاؤں کا مالک ایک طاقتور شخص تھا، ورنہ اتنی آسانی سے 2 انسانوں کی جان لینا کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی، جبکہ ان دونوں افراد میں ایک نوجوان مرد بھی ہو۔ میں موقع واردات کی کارروائی مکمل کر چکا تو نیک محمد تیز قدموں سے چلتے ہوئے میرے نزدیک آ گیا۔ اس کے چہرے پر دبا دبا جوش چھلک رہا تھا۔ اس نے ایک چیز میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ دیکھیں ملک صاحب۔ میں نے دیکھا وہ چاندی کا ایک لاکٹ تھا جس کی زنجیر ٹوٹ کر لٹک رہی تھی۔ میں نے سنسناتے لہجے میں دریافت کیا، یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ میری حیرت اور استعجاب کا سبب یہ تھا کہ وہ ایک غیر معمولی سائز کا لاکٹ تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق کم و بیش 50 کیرت کا ایک یمنی عقیق اس لاکٹ میں جڑا ہوا تھا۔ یہ عقیق مستقل شکل کا تھا۔ لاکٹ اور اس کی زنجیر خالص چاندی سے بنے ہوئے تھے اور وہ زنجیر ایک جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہ مجھے ادھر سے ملا ہے۔ نیک محمد جائے واردات کے نزدیک ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، مجھے لگتا ہے اس لاکٹ کا قاتل کے ساتھ کوئی کنیکشن ضرور ہے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے نیک محمد، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس لاکٹ پر بھی ریسرچ کرتے ہیں، پہلے ان لاشوں کو سرکاری ہسپتال پہنچانے کا بندوبست کرنا ہوگا۔ اب تو ان سے بدبو بھی اٹھنے لگی ہے۔ وہ لاشیں 3-4 روز سے اس کھیت کے اندر پڑی تھیں، اوپر سے گرمی کا موسم۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں کیا عالم ہوگا۔ تیار کھڑی پکی ہوئی فصل چاہے گندم کی ہو یا چاول کی، اناج کی ایک مخصوص بو کھیتوں کے بیچوں بیچ سرسراتی رہتی ہے۔ اس بو کو فضا میں بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ گرم موسم اس کی شدت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ یہی سبب تھا کہ لاشوں کی بدبو بہت دور تک نہیں پھیل سکی تھی۔ یہ بدبو فصل کی مخصوص بو میں سرایت کر کے اپنی مخصوص ناگوار شناخت کھو بیٹھی تھی۔ میں نے دونوں لاشوں کو ایک تانگے پر لدوایا اور پوسٹ مارٹم کے لیے نیک محمد کی نگرانی میں
ضلعی ہسپتال روانہ کر دیا۔ اس کے بعد میں موقع پر موجود افراد کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جیرا تیلی، غلام سرور، طفیل اور ارشاد بھی ان افراد میں شامل تھے۔ میں نے ٹوٹی ہوئی زنجیر والا وہ لاکٹ ان سب کو دکھانے کے بعد پوچھا، تم میں سے کوئی اس لاکٹ کو پہچانتا ہے؟ یہ تو میں نے سینڈو کے گلے میں دیکھا تھا، ایک شخص نے انکشاف انگیز انداز میں بتایا۔ کون سینڈو؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ وہ جی ادھر سرکس میں کام کرتا ہے، ایک دوسرے شخص نے جواب دیا۔ وہ سرکس میں مختلف کرتب دکھاتا ہے، اس کا بدن گینڈے کی طرح مضبوط اور ربڑ کی مانند لچکیلا ہے جناب۔ وہ اپنے جسم کو بہت چھوٹے سے آئینی کڑے میں سے نکال کر خوب داد وصول کرتا ہے۔ سینڈو کا کردار ہر سرکس کا لازمی حصہ ہے۔ سینڈو کے نام سے جانے والا یہ قوی الجثہ شخص سرکس میں مختلف کھیل تماشے دکھاتا ہے، جن میں سے ایک خاص آئٹم چھوٹے سے آئینی کڑے میں سے اپنے جسم کو نکالنا بھی ہے۔ سینڈو کا نام سامنے آنے سے بہت سی ڈھکی چھپی باتیں بھی واضح ہو گئی تھیں۔ زیبو اور کھارا کو گلا دبا کر موت کے گھاٹ اتارنے والا قاتل سینڈو جیسا تندرست اور توانا ہی ہو سکتا تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ لاکٹ تم نے سرکس میں کام کرنے والے سینڈو کے گلے میں دیکھا تھا؟ میں نے اس شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا جس نے لاکٹ کو شناخت کیا تھا۔ جی مجھے پکا یقین ہے، وہ ٹوٹی ہوئی زنجیر والے لاکٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھانے دار صاحب، یہ وہی لاکٹ ہے جو ہر وقت سینڈو کے گلے میں جھولتا رہتا ہے۔ لیکن وہ اچانک بولتے بولتے رک گیا تو میں نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا، لیکن کیا؟ لیکن یہ کہ وہ بتانے لگا، سینڈو کئی دن سے سرکس میں نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا ہے۔ اس انکشاف نے میرے وجود میں سنسنی سے دوڑا دی۔ سینڈو کے غائب ہو جانے کا ایک ہی مطلب تھا کہ وہ 2 افراد کے قتل میں ملوث تھا۔ لو برڈز کے قاتل کی نشاندہی ہو گئی تھی۔ تم نے کب سے سینڈو کو سرکس میں نہیں دیکھا؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ یہی کوئی 3-4 دن سے جناب، اس شخص نے جواب دیا۔ میرے لیے کھیتوں میں کھڑے رہنا اب کسی بھی طور پر ممکن نہیں رہا تھا۔ میں نے پہلی فرصت میں میلے کا رخ کیا اور مذکورہ سرکس پہنچ گیا۔ سرکس کے مالک کا نام سلطان تھا۔ سرکس کے کھیل تماشے شام میں شروع ہوتے تھے، اس لیے اس وقت سلطان فرید اور اپنے خیمے میں آرام کر رہا تھا۔ میں نے سلطان کو مختصر الفاظ میں حقیقت حال سے آگاہ کیا اور پوچھا، سینڈو کہاں ہے؟ 4 دن پہلے وہ اپنے گھر چلا گیا ہے، سلطان نے جواب دیا۔ لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا کہ سینڈو نے 2 انسانوں کی جان لی ہے۔ اس کی آنکھوں میں الجھن بھری حیرت جھلک رہی تھی۔ تمہارے یقین نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا سلطان، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم مجھے بتاؤ کہ ایسی کون سی آفت آ گئی تھی جو وہ چلتے ہوئے سرکس کو چھوڑ کر اپنے گھر چلا گیا ہے؟ وہ کافی دنوں سے گھر جانے کے لیے مجھ سے چھٹی مانگ رہا تھا، سلطان نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، اور میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ابھی اسے چھٹی نہیں مل سکتی۔ جب ہم منڈھورا کلاں سے سرکس سمیٹیں گے تو پھر وہ جی بھر کے چھٹی کر لے۔ پتہ نہیں میری بات اس کی سمجھ میں آئی کہ نہیں۔ وہ ایک رات چپ چاپ سرکس سے غائب ہو گیا۔ میں یہی سمجھا کہ وہ اپنے گھر چلا گیا ہے۔ میں چونک اٹھا، مطلب یہ کہ وہ جاتے ہوئے تم سے مل کر بھی نہیں گیا؟ میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ سینڈو کون سی تاریخ کو غائب ہوا تھا؟ 22 مئی کی شام کو، اس نے جواب دیا۔ یہ وہی تاریخ تھی جب زیبو شام میں اپنی 2 سہیلیوں رفت اور فریدہ کے ہمراہ میلہ دیکھنے گئی تھی اور سرکس کے قریب اس نے کھارا سے ملاقات کی تھی۔ اس کے بعد زیبو کا شمار گمشدہ افراد میں ہونے لگا تھا۔ اس سے یہی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ زیبو اور کھارا کی جانوں کا ہتھیارہ صرف اور صرف سینڈو ہی ہو سکتا تھا۔ یعنی تم پورے اعتماد کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ سینڈو اپنے ہی گھر گیا ہوگا؟ میں نے سرکس کے مالک سلطان سے پوچھا۔ یہ بات میں نے حالات اور واقعات کی روشنی میں کہی ہے تھانے دار صاحب۔ وہ مجھ سے گھر جانے کی چھٹی مانگ رہا تھا، اس لیے میں نے یہ سمجھ لیا وہ اپنے گھر چلا گیا ہوگا۔ وہ معتدل انداز میں بولا، حقیقت کیا ہے یہ تو صرف خدا ہی جانتا ہے۔ سلطان کی بات میں وزن تھا۔ میں نے کہا، حقیقت سے پردہ میں خود اٹھا لوں گا۔ تم مجھے سینڈو کے گھر کا پتہ بتاؤ۔ سینڈو پنڈی بھٹیاں کا رہنے والا ہے، سلطان نے بتایا۔ پنڈی بھٹیاں خاصا وسیع علاقہ ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں پنڈی بھٹیاں کے ایک ایک گھر میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتا کہ سینڈو وہاں رہتا ہے یا نہیں۔ مجھے اس کے گھر کی ٹھیک لوکیشن بتاؤ۔ سلطان نے میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ 27 مئی کی صبح بڑی خوشگوار اور پرسکون تھی۔ میں مطمئن ذہن کے ساتھ تیار ہو کر تھانے پہنچا تو خادم حسین نے سینڈو کو میرے سامنے پیش کر دیا۔ گزشتہ رات گئے میں نے پنڈی بھٹیاں سے سینڈو کو گرفتار کر لیا تھا اور تھانے پہنچا کر اسے حوالدار خادم حسین کی تحویل میں ان احکامات کے ساتھ دے دیا تھا۔ خادم حسین، رات کا جتنا وقت باقی ہے یہ تمہاری حوالداری کی آزمائش کے لیے کافی ہوگا۔ صبح یہ بندہ مجھے ٹیپ کی طرح فرفر بولتا ہوا ملنا چاہیے۔ ملک صاحب، ٹیپ ریکارڈ حاضر ہے، خادم حسین نے سینڈو کو میرے سامنے پیش کرتے ہوئے بڑے فخر سے بتایا۔ آپ پلے کا بٹن دبائیں، یہ فرفر بولنے لگے گا۔ کیا اس نے دوہرے قتل کا اقبال جرم کر لیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی ملک صاحب،
حوالدار سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، آپ کو پتہ ہے میری حوالداری تو پتھروں کو بولنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ تو گوشت کا ایک پہاڑ، ایک انسان ہے۔ بس اس نے میری فرمائش پوری نہیں کی۔ حوالدار نے میں نے خیز انداز میں اپنی بات پوری کی تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، تم نے سینڈو سے ایسی کون سی فرمائش کر دی تھی؟ وہ اپنی جیب میں سے چوڑی کے سائز کا ایک آہنی کڑا برآمد کرتے ہوئے بولا، یہ بڑا سینڈو بنا پھرتا ہے نا۔ میں نے اس سے کہا، تم سرکس میں لوہے کے کڑے میں سے اپنے بدن کو گزارتے ہو، تمہارے کاریگری کو تو میں اس وقت مانوں گا جب تم سرکس کے باہر یعنی حوالات میں میری نگاہ کے سامنے خود کو اس کڑے کے اندر سے گزار کر دکھاؤ گے۔ بات کے اختتام پر خادم حسین نے چوڑی گلائی والے آہنی رنگ کو فضا میں لہراتے ہوئے اضافہ کیا، اس کڑے میں سے ملک صاحب۔ حوالدار کی بات سن کر میرے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوگی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، تو اس نے تمہاری فرمائش پوری نہیں کی؟ نہیں جناب، خادم حسین نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، حالانکہ آپ دیکھ لیں میں نے اس کے بدن پر کتنا تیل مل رکھا ہے تاکہ میرے فراہم کردہ کڑے میں سے خود کو گزارتے ہوئے اسے کسی دقت کا سامنا نہ ہو۔ خادم حسین بالکل درست کہہ رہا تھا۔ سینڈو کے جسم پر اس وقت لباس کے نام پر صرف ایک جانگیا تھا اور واقعتاً اس کا پورا بدن تیل سے چمک رہا تھا۔ اسی چمک میں پسینے کی فراوانی بھی شامل تھی۔ میں نے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ ایک غیر سنجیدہ استفسار کیا، وہی نامعلوم سینڈو کی نالائق اولاد، ادھر سرکس میں تو تم بڑے بڑے کمالات دکھاتے ہو، میرے حوالدار کی ایک چھوٹی سی فرمائش تم سے پوری نہ ہو سکی؟ تھانے دار صاحب آپ خود سوچیں۔ سینڈو عاجزانہ انداز میں مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، میں اپنے بدن کو اس چوڑی میں سے کیسے گزار سکتا ہوں؟ جب تم دو جیتے جاگتے انسانوں کو زندگی سے گزار سکتے ہو تو پھر اپنے ناپاک بدن کو چوڑی میں سے کیوں نہیں گزار سکتے؟ میں نے کرخت لہجے میں کہا، یہ تسلیم کرتے ہو نا کہ تم ہی نے زیبو اور کھارا کو موت کے گھاٹ اتارا ہے؟ جج جی، اس نے ندامت بھرے انداز میں سر کو اثباتی جنبش دی۔ کیوں؟ میں نے کڑک لہجے میں استفسار کیا۔ تمہاری ان دونوں سے کیا دشمنی تھی؟ کوئی نہیں جی، وہ کمزور سی آواز میں بولا، میں تو انہیں جانتا تک نہیں تھا، میں منڈھورا کلا میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ پھر تم نے ان بد نصیبوں کے خون میں ہاتھ کیوں رنگے؟ میں نے فنکار سے مشابہ آواز میں پوچھا۔ وہ جی میں لالچ میں آ گیا تھا، وہ ہچکچاہٹ بھرے انداز میں بولا۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا، دولت کا لالچ نہ، بس جی 3000 روپے کا ذکر سن کر میرے دل میں لالچ پیدا ہو گیا تھا۔ وہ اقبال جرم پر اپنے بیان کی تصدیقی مہر ثابت کرتے ہوئے بولا، میں نے اس شام سرکس کے تمبو کے نزدیک ان دونوں کو باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ اس وقت میں تمبو کے اندر اپنے آئٹم کی تیاری کر رہا تھا اور ان کی آواز بڑے واضح طور پر مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ ان کی باتوں سے مجھے سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی کہ وہ فرار کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ میں نے ان کی ساری پلاننگ سن لی۔ لڑکی نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ واپس گھر کی طرف جانا تھا، لیکن گھر میں داخل ہونے کی بجائے واپس میلے میں آ جانا تھا۔ جس میدان میں یہ میلہ لگا ہوا ہے اس کے آخری کنارے پر نہر کی پلیا ہے۔ لڑکے نے وہاں بیٹھ کر لڑکی کا انتظار کرنا تھا۔ لڑکی کو میلے کے اندر سے گزرتے ہوئے اس پلیا تک پہنچنا تھا۔ پھر اندھیرا پھیلتے ہی وہ دونوں ایک نئی زندگی کی تلاش میں کسی نامعلوم منزل کی جانب روانہ ہو جاتے۔ مجھے ان کی منزل کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا اور لڑکے نے ایسا کوئی ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ ان کی ساری گفتگو میں میری توجہ صرف ایک ہی نقطے پر لگی ہوئی تھی۔ کون سا نقطہ؟ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے پوچھا۔ ان دونوں کے پاس 3000 روپے کی ایک تکڑی رقم موجود تھی۔ اس نے بتایا 2000 روپے لڑکی اپنے گھر سے چرا کر لائی تھی اور 1000 روپے لڑکے نے کہیں سے مارے تھے۔ بس جناب، اس رقم کے حصول کے لیے میں لالچ میں آ گیا تھا۔ میں نے سرکس کو خیر باد کہا اور ان سے پہلے ہی نہر والی پلیا کے نزدیک کھڑی فصل میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ پھر جب وہ دونوں یکے بعد دیگرے اس پلیا پر پہنچے تو میں نے اپنے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے ان دونوں کو قتل کر دیا اور ان کی لاشوں کو کھیتوں میں چھپا کر میں رفو چکر ہو گیا۔ تم نے اس رقم کو ہتھیانے کے لیے لالچ میں آگے تھے اور قانون تمہیں قرار واقع سزا دینے کے لیے حرکت میں آ چکا ہے۔ میں نے تند لہجے میں کہا، اب دنیا کی کوئی طاقت تمہیں پھانسی لگنے سے نہیں بچا سکتی، کیا سمجھے؟ جناب، میں لوٹی ہوئی رقم میں سے 2000 روپے واپس کرنے کو تیار ہوں، وہ ہوشیاری سے بولا۔ آپ کوئی ہلکی دفعہ لگا کر مجھے پھانسی سے بچا لیں، میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ مجھے ہلکی دفعہ لگانے کے لیے 2000 روپے رشوت کی پیشکش کر رہا تھا۔ اسے قطعاً علم نہیں تھا کہ ملک صفدر حیات 2000 کیا 2 لاکھ یا کروڑوں میں بھی بکنے والا نہیں تھا۔ میں نے اس کا ذہن پڑھنے کے لیے گسائی کا عمل جاری رکھا۔ 2000 روپے کیوں؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ تم نے تو ان مقتولین سے پورے 3000 روپے لوٹے تھے۔ وہ جی 1000 روپے میں نے خرچ کر دیے ہیں۔ تم نے 4 دن میں 1000 روپے خرچ کر ڈالے؟ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ ایسا کیا خرید لیا تم نے؟ خریدا تو کچھ نہیں تھانے دار صاحب، پھر 1000 روپے کہاں چلے گئے؟ میں پنڈی بھٹیاں میں 3-4 لوگوں کا مقروض تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ جیسے ہی پیسے میرے ہاتھ میں آئے میں نے سب سے پہلے قرضہ ادا کیا، اب باقی 2000 روپے بچے ہیں،
اگر آپ مجھے پھانسی سے بچا لیں تو یہ 2,000 روپے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ 2,000 روپے تو میں تم سے ضرور وصول کروں گا، لیکن اپنے لیے نہیں۔ میں نے اس کی خوش فہمی کا جنازہ اٹھاتے ہوئے کہا، یہ رقم جائے گی اس کے اصل حقداروں کے پاس، البتہ تمہارے لیے میرے پاس ایک تحفہ ہے۔ تحفہ؟ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا، کیسا تحفہ؟ تم نے 2 انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا سنگین جرم کیا ہے سینڈو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، اس جرم کی پاداش میں تمہیں پھانسی پر تو لٹکنا ہی پڑے گا۔ میں تمہیں اس عظیم کارنامے پر موت کا تحفہ پیش کرتا ہوں۔ وہ رونے گڑ گڑانے لگا، اپنی جان بخشی کے لیے میری منت سماجت کرنے لگا، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور حوالدار خادم حسین سے کہہ کر اسے حوالات میں بند کرا دیا۔ اسی روز میں نے اس کی نشاندہی پر 2,000 روپے بھی برآمد کرا لیے۔ اگلی صبح میں نے بڑے مضبوط چالان کے ساتھ اسے عدالت میں پیش کر دیا۔ سینڈو بھی میری تحویل میں اپنے جرم کا اقبال کر چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اسے وصول ہونے والی رقم اس درخواست کے ساتھ عدالت میں چالان کے ہمراہ جمع کرا دی۔ میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ وہ اس رقم کو جلد از جلد ریلیز کر دے تاکہ مقتولین کی ورثہ کی حت المقدور اشک شوئی کی جا سکے۔ پہلی ہی باقاعدہ پیشی پر عدالت نے مذکورہ رقم میرے حوالے کر دی تاکہ میں اسے حقداروں تک پہنچا سکوں۔ اگلے روز میں نے غلام سرور اور جیرا تیلی کو تھانے بلا لیا۔ اس دوران میں زیبو اور کھارا کو منڈھورا کلاں کے قبرستان میں منو مٹی کے نیچے دبایا جا چکا تھا۔ ان دونوں کی حالت قابل افسوس ہو رہی تھی۔ میں نے باری باری ان کے چہروں کے تاثرات کا جائزہ لیا اور معذرت آمیز ہمدردی سے کہا، مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میں زیبا اور کھارا کو زندہ سلامت تم تک نہیں پہنچا سکا، لیکن اس امر پر میرا ذہن مطمئن ہے کہ میں نے ان دونوں کے قاتل سینڈو کو ایک مضبوط کیس کے ساتھ جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا ہے۔ ایک آدھ پیشی میں اس کے لیے پھانسی کے احکامات صادر ہو جائیں گے، لیکن میں نے تم دونوں کو اس وقت ایک خاص مقصد کے لیے یہاں بلایا ہے۔ ان دونوں نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ میں نے اپنی میز کی دراز میں سے 2 بھورے رنگ کے لفافے برآمد کرتے ہوئے کہا، تم دونوں کی ایک ایک امانت میرے پاس رکھی ہے، یہ تمہارے حوالے میں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دونوں بدستور الجھن زدہ نظروں سے مجھے تکے جا رہے تھے۔ میں نے ایک ایک بھورا لفافہ ان کی طرف بڑھا دیا۔ غلام سرور والے لفافے میں 1,334 روپے اور جیرا تیلی والے لفافے میں 666 روپے موجود تھے۔ سینڈو نے لوٹی ہوئی رقم میں سے 1,000 ٹھکانے لگا دیے تھے۔ باقی جو 2,000 روپے بچے تھے، اس رقم میں سے ان دونوں کا حسابی تناسب کے ساتھ اصول کے مطابق یہی حصہ بنتا تھا۔ میں نے ان کے حوالے کر دیا تھا۔ ان دونوں نے اپنا اپنا لفافہ کھول کر رقم گنی۔ پھر غلام سرور نے تیکھے لہجے میں مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، کیا یہ پیسے میری زیبو کی زندگی کا نعمت بدل ہو سکتے ہیں؟ میں کاغذ کے ان ٹکڑوں کا کیا کروں گا؟ جیرا تیلی دکھی لہجے میں بولا، میرا جوان جہان بیٹا چلا گیا، یہ پیسے میرے درد کا مداوا نہیں بن سکتے۔ میں تم دونوں کے غم میں برابر کا شریک ہوں، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور میں مانتا ہوں کہ یہ رقم زیبو اور کھارا کو زندگی کی طرف واپس نہیں لا سکتی، لیکن ایسے ہی مواقع پر انسان کی بے بسی اور لاچاری بتاتی ہے کہ سب کچھ اس کے بس میں نہیں ہے۔ بہت سارے دیگر معاملات کی طرح زندگی اور موت کا معاملہ بھی قدرت اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر نہ تو کوئی اس دنیا میں آنکھ کھول سکتا ہے اور نہ ہی موت کسی انسان کی زندگی کو چاٹ سکتی ہے۔ اس کی مشیت کے سامنے سب مجبور ہیں۔